السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن تطوع خیرا فهو خیر له وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم ثنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی وہ عبادت جو اس پر فرض نہیں ہے، یعنی نفلی عبادت جو کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی کل یوم، کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کل یوم، ہر روز، ثنتی عشرۃ رکعۃ، 12 رکعات، تطوعا، نفلی نماز، غیر فریضۃ، جو کہ فرض نہیں ہے، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ یہ جو تطوع ہے یعنی نفلی عبادت، اگر آپ غور کریں گے تو عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تمام عبادات کی قسموں کے اندر یہ تطوع یعنی نفلی عبادت کی جو نفلی صورت ہے، جو نفلی شکل ہے، وہ ضرور پائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ مثلا فرض ہے اور وہ صاحب نصاب پر فرض ہے، جس کا سونا نصاب کو پہنچ جائے، چاندی نصاب کو پہنچ جائے، اس کے اونٹ، اس کی گائیں اور بھیڑ بکریات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ، اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ تطوع ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی وہ صورت ہے جو آپ پر یا کسی پر فرض نہیں ہے، اس نے اپنی خوشی سے دینا ہے، جس قدر دے سکے، تھوڑا دے سکے یا زیادہ دے سکے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر فرض روزے ہیں، تو فرض روزوں کے علاوہ بھی مشروع ہے نفلی روزے رکھنا، جن کا بہت ثواب ہے۔ جس طرح کہ ایام بیض کے روزے، ایام تشریق کے روزے، یہ ساری یہ اس عبادت کی جو ہے وہ نفلی صورت ہے۔ ایام بیض کے روزے، ایام تشریق کے روزے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اس کے علاوہ شوال کے روزے، اس کے علاوہ محرم کا جو روزہ ہے 10ویں محرم کا، یہ تمام روزے جو ہیں یہ اس صومی عبادت، جو روزوں والی عبادت ہے، یہ اس کی نفلی صورت ہے۔ اور اسی طرح حج ہے، تو حج کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے۔ تو یہ تطوع والی جو عبادت ہے، جو نفلی عبادت آپ نے کرنی ہے، اس کا بہت بڑا درجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جو 2 رکعات آپ یعنی مسلمان پڑھتے ہیں صبح کی نماز، فرض نماز سے پہلے 2 نفلی رکعات، یعنی 2 سنتیں جو پڑھتے ہیں، سنتیں جتنی بھی ہیں نا وہ دراصل نفلی عبادت ہی ہے۔
سنت کا لفظ اس پر اس لیے بول دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، ویسے ہے وہ بھی نفلی عبادت ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 رکعات جو ہیں صبح کی نماز کے ساتھ، صبح کی نماز سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں، دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، دنیا و ما فیہا کے اندر، یعنی دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے ان سب سے اس سب سے بہتر ہے صبح کی 2 رکعات جو پڑھتے ہیں آپ، سنت پڑھتے ہیں، جو نفلی عبادت کرتے ہیں، جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی وقعت ہے یہ نفلی عبادت کی۔ اور ویسے بھی یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے انہوں نے قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہونا ہے تو فرضوں کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ تو سنتے جو ہیں وہ کیا تمام جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ تمام کے ساتھ سنتے پڑھنی چاہیے، یا بعض کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بعض کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ مسئلہ بیان کیا ہے سیدہ ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ۔ یہ وہ بہادر خاتون ہیں، ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر آئے، تو جب وہ ان کے گھر آئے اور وہ بیٹھنے لگے چارپائی کے اوپر، تو اس کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا ابھی آپ نے اس چارپائی پر نہیں بیٹھنا، اس چارپائی کے اوپر جو بستر بچھا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ بستر اٹھا لیا اور پھر ان کو بیٹھنے دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں 4 رکعتیں ظہر کے فرائض سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، تو 4 رکعتیں فرائض سے پہلے اور فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، یہ وہ سنتے ہیں جنہیں مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی اختیار کی ہے، یہ وہ سنتے ہیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد جو مؤکدہ سنتے ہیں وہ 2 رکعتیں ہیں، اور وہ بیان فرماتی ہیں عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ تو یہ سنتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر امام ترمذی نے بیان فرمایا، یہ حضرت ام حبیبہ کی بیان کردہ حدیث کو انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر۔ رہا عصر کی جو نماز ہے، تو عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعات بعض لوگ پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کیا ان کا ثبوت موجود ہے حدیث کے اندر؟ تو اس گزارش یہ ہے کہ ان کا ثبوت موجود ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ حمران صلی قبل العصر 4، اللہ تبارک و تعالی رحم اللہ مرءن، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات یہ 4 رکعات پڑھی ہیں اور بعض اوقات نہیں پڑھی، مؤکدہ نہیں ہیں، لیکن پڑھنے کے اندر فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نماز مغرب سے پہلے جو 2 رکعات نفلی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ نماز مغرب سے پہلے بھی 2
رکعات نفلی پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے، قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات پڑھی کرو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 2 سنتیں فجر کی نماز سے، فرض نماز سے پہلے، اور 4 سنتیں ظہر کی نماز سے پہلے 4، اور 2 سنتیں ظہر کے فرائض کے بعد، 4 سنتیں جو ہیں وہ عصر کی نماز سے پہلے، اور 2 سنتیں مغرب کی نماز سے پہلے، اور 2 سنتیں بعد میں۔ اسی طرح عشاء کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاتن، بین کل اذانین صلاتن، یعنی 2 جو اذانیں ہیں، 2 اذانوں سے مراد ہے، ایک تکبیر کو بھی بعض اوقات تکبیر پر بھی لفظ اذان کا بول دیا جاتا ہے۔ تو ایک اذان تو وہ ہے جو لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری اذان اس کو کہا ہے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز کو کھڑا کرنے کے وقت۔ ان دو اذانوں کے درمیان جو ہے وہ 2 رکعات نماز، یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے۔ تو یہ جو سنتے ہیں، جن میں سے اکثر سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے، تو ہمیں بھی ان پر توجہ دینی چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں اگر نماز اگر قضا ہو جاتی ہے، یعنی بندہ وقت پر نہیں پڑھ سکتا، ادا نہیں کر سکتا، اس بارے میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ادا اور قضا کا مفہوم بھی ہم نے غلط لیا ہوا ہے۔ ادا کا مفہوم فقط یہ نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نہیں، اگر کوئی کسی شرعی عذر کی وجہ سے وقت، یعنی جو وقت ایک مقرر کیا گیا ہے نماز کا، اس وقت پر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا اور نمازیوں کے ساتھ شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، مثلا نیند آ جاتی ہے، یا دوران سفر ہے، یا اس کو کوئی ایسی جو ہے نا وہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ایک دم وہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ سکا، اس کے بعد جو ہی اس کو فرصت ملتی ہے اور جو ہی اس کی وہ کیفیت دور ہوتی ہے، تو وقت کے اندر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی ادا ہی ہے۔ اور اگر وقت کے بعد اس کو فرصت ملتی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو فرصت ملتی ہے، تو پھر بھی نماز ادا ہی ہوگی۔ لیکن اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے وہ نماز صحیح وقت پر نہیں پڑھتا، یا اس کو فرصت مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر بھی نہیں پڑھتا، تو پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو جو آدمی جس کی نماز رہ جائے، کیا وہ سنتے بھی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فقط جو فرائض تھے انہی کو ادا کرنا ثابت ہے، یہ دلیل ہے البتہ، لیکن کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کوئی اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے جو یہ ذہن بنا لیا ہے اور یہ جو خیال بنا لیا ہے کہ یہ جو سنت ہے، یہ سنت کو جو ہے نا بعض بندے جو ہے نا وہ لفظ سنت کا بول کر اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، یا وہ معمولی عمل گرداننا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی اہم عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس پر وہ لفظ سنت کا بولا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سنت یعنی نفلی نماز
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نفلی عبادت ہر عبادت کی قسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو، اور انسان سے فرائض کے اندر جو کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کمیوں کو اور ان کوتاہیوں کو ان سنتوں کی وجہ سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔